بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی سننے جا رہے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور یمن میں فتنہ کی آگ بڑھ گئی۔ یہ شخص تھا اسود عنسی۔ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ چلیے مکمل تفصیل جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اسود عنسی کا اصل نام عیہلہ بن کعب بن عوف عنسی تھا، لیکن سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اسود کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ عنس قبیلہ مزہج کی ایک شاخ تھی۔ علاقہ یمن کے ایک موضع میں جس کا نام کہف خار ہے، یہ پیدا ہوا اور وہیں پر نشو و نما پائی۔ شعبدہ گری اور کہانت میں یہ اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اور اس زمانہ میں یہی دو چیزیں باکمال ہونے کی بہت بڑی دلیل سمجھی جاتی تھیں۔ اسود کی ذات میں شیریں کلامی اور تحمل و بردباری کا جوہر بدرجہ اتم موجود تھا، چنانچہ اسی لیے عوام جلد ہی اس کے جال میں پھنس جاتے۔ اس کے لقب میں اختلاف ہے، بعض نے اسے ذوالخمار بتایا، یعنی اوڑھنی والا لکھا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہر وقت چادر اوڑھے اور عمامہ باندھے رکھتا تھا، اور بعد نے اس کا لقب ذوالحمار بتایا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک سدھا ہوا گدھا تھا۔ جب اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا کہ اپنے خدا کو سجدہ کر تو وہ فوراً سر بسجود ہو جاتا، جب بیٹھنے کو کہتا تو جھٹ سے بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کا حکم دیتا تو وہ نیم قد بعض اشاروں پر سر و قد کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب اہل نجران نے اسود کے ادعائے نبوت کی خبر سنی تو بغرض امتحان اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں پر عاشق ہو گئے، اور جب اس نے گدھے کی نشست و برخاست سے اپنا اعجاز اور کرشمہ دکھایا تو انہوں نے اپنی ایمان کو اس کے حوالے کر دیا اور اس کی پیروی اختیار کر لی۔ اسی طرح قبیلہ مزہج نے بھی اسود کی نئی تحریک کو سمعاً اور طاعتاً قبول کر لیا اور اس کی نبوت پر، جھوٹی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اور اسلام جزیرۃ العرب میں مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ اسود عنسی نے یمن میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی وہی آتے ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ باور کرایا کہ وہ معجزات دکھا سکتا ہے، اور اپنی جادوگری کے ذریعے بہت سے سادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسود عنسی کی چالاکی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے دھوکے سے یمن کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت یمن کے حکمران شہر بن بازان تھے، جو ایک مسلمان حکمران تھے۔ اسود عنسی نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور یمن کے دارالحکومت صنعاء پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے یمن کے مختلف قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مسلمانوں کو صبر اور حکمت سے کام لینے کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے نمائندے حضرت معاذ بن جبل، حضرت فیروز دہلمی، حضرت قیس بن مکشوح اور دوسرے صحابہ نے خفیہ طور پر اسود عنسی کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ دوسری طرف اسود عنسی یمن پر بلا شرکت غیر حکمران بن کر مالک بن چکا تھا، اور اپنی حکومت پر فائز ہونے کے بعد اس کے اندر تواضع اور منکسر المزاجی باقی نہیں رہی تھی، بلکہ غرور اور انانیت نے حلم و خاکساری کی جگہ لے لی تھی، اور ہر وقت فرعونیت کا تاج پہنے یکتائی اور بے ہمتائی کے نشہ میں سرشار رہتا۔ گو قیس بن عبد یغوث سپہ سالار نہایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کی تمام نرم گرم احکام کی تعمیل کرتا تھا۔ یاد رہے کہ قیس بن عبد یغوث یہ اس کا سپہ سالار تھا، جو اس کی فوج کا بڑا کمانڈر تھا، یا بالفاظ دیگر آپ اس کو اس کی فوج کا آرمی چیف بھی کہا جا سکتے ہیں۔ لیکن اسود کی نخوت اور فرعون مزاجی نے اس کو سخت کبیدہ خاطر اور متنفر کر دیا۔ اسود نے شہر بن بازان کی جاستانی کے بعد اس کی بیوی آزاد کو جبراً اپنے گھر ڈال لیا تھا، اور آزاد کا چچا زاد بھائی فیروز دہلمی، جو کہ صحابی رسول ہیں اور شاہ حبشہ کے بھانجے تھے، آزاد کو اس کے پنجے استبداد سے نجات دلانے اور اس کا قرار واقع انتقام لینے کے لیے بری طرح دانت پیس رہے تھے۔ اتنے میں دوبر بن یخنس ازدی کے ہاتھ سکون اور یمن کے مسلمانوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آیا، جس نے اسود کی سرکوبی کا حکم تھا۔ ارباب ایمان اس فرمان سے نہایت قوی دل ہوئے اور اسود کو نیچا دکھانے کا عزم مصمم کر لیا۔ اتنے میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قیس بن عبد یغوث پر اسود کا کچھ عتاب نازل ہوا ہے، یعنی وہ اس سے کچھ ناراض ہو گیا ہے،
اور قیس اسود سے سخت ناراض ہے، اس لیے قیس کو بھی اپنا رازدار اور شریک کار بنا لیا۔ صنعاء کے بعض مسلمان اسود کی فوج گراں کے مقابلے میں، یعنی اس کی بڑی فوج کے مقابلے میں، اپنی جنگی کمزوری کو بخوبی محسوس کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے بجائے عسکری اجتماع کے رازدارانہ سرگرمیوں سے کام لینا چاہا۔ یہاں کے مسلمانوں نے قرب و جوار کے لوگوں سے نامہ و پیغام کر کے اسود کے خلاف ناراضی کا ایک جال پھیلا دیا۔ اس اثنا میں اسود کو اس کے موکل نے بتا دیا کہ تمہارے قتل کی پختہ تیاری ہو رہی ہے۔ اسود قیس کو بلا کر کہنے لگا کہ مجھے میرے موکل نے حکم دیا ہے کہ میں قیس کو چاہے ہلاکت میں ڈال دوں، کیونکہ وہ دشمنوں سے مل چکا ہے۔ قیس ہر طرح خطرہ کی آندھیوں کو محیط پا کر بطور دفع الوقتی قسم کھا کر کہنے لگا کہ حضور کے تقدس اور عظمت کا سکہ میرے دل پر اس درجہ نقش ہو چکا ہے کہ اس قسم کے کافرانہ وسوسے میرے دل میں کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ یہ بات سن کر اسود نے قیس بن عبد یغوث کو قتل کرنے سے ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد قیس موقع پا کر مسلمانوں کے پاس آیا اور اسود سے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب بیان کر دیں۔ اب اسود نے فیروز دیلمی اور حشنس دیلمی کو، جو مسلمانوں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے، بلا کر دھمکایا، مگر انہوں نے دفع الوقتی سے کام لے کر اپنا پیچھا چھڑوا دیا۔ اسود مسلمانوں کی طرف سے ہنوز کھٹکا ہوا تھا اور ارباب ایمان بھی اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ اسی اثنا میں عامر بن شہر ذی زود، ذوالقلاع اور ذی ظلیم کی طرف سے خطوط آئے، جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری عون اور نصرت کے لیے، یعنی تمہاری مدد کے لیے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اس مضمون کے خط لکھے تھے کہ وہ اسود کے خلاف جنگ آزما ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے صنعاء کے مسلمانوں کو جہاد کی تحریک کی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو بھی شریک جہاد ہونے کے لیے لکھا، اور نجران والوں نے تعمیل ارشاد کا تہیہ کر کے صنعاء والوں کو اپنے عزائم کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ اب حشنس دیلمی اور فیروز دیلمی کی چچا زاد بہن آزاد، جو کہ اسود کے قبضے میں تھی، اس کو گانٹھنے کے لیے اسود کے محل سرائے میں گیا، جس پر اسود نے اس کے شوہر شہر بن بازان کے واقع شہادت کے بعد جبرن قبضہ کر رکھا تھا، اور کہا کہ تم جانتی ہو کہ یہ لعین تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے، اور اس نے تمہیں جبرن اور قہرن گھر میں ڈال رکھا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس کی جان ستانی میں ہماری معاون اور شریک رات بنو۔ آزاد کہنے لگی کہ واللہ میرے لیے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس سے بڑھ کر مکروہ اور قابل نفرت شخص کوئی نہیں ہے۔ یہ کمبخت نبوت کا مدعی ہے، مگر حالت یہ ہے کہ نہ تو حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور نہ اسے محرمات ہی سے پرہیز ہے۔ تمہارا جو کچھ ارادہ ہو اس کی مجھے برابر اطلاع دیتے رہو، میں اس کار خیر میں دل و جان سے تمہاری مدد کروں گی۔ اس اثنا میں اسود نے ایک قاصد بھیج کر قیس کو با ارادہ قتل اپنے پاس بلا لیا۔ قیس مزہج اور ہمدان کے 10 مسلح جوان لے کر اسود کے پاس گیا۔ اسود کو ان 10 محافظوں کی موجودگی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ قیس کو قتل کرے۔ کہنے لگا قیس، میں نے تجھ سے سچ سچ نہیں کہہ دیا کہ تو میرے قتل کی سازش میں شریک ہے، مگر تو ہر مرتبہ جھوٹ بول کر بات کو ٹال دیتا ہے۔ چنانچہ میرے موکل نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں قیس کے ہاتھ قطع کر دوں، یعنی اس کے ہاتھ کاٹ دوں، ورنہ وہ ضرور میری گردن مار دے گا۔ قیس نے کہا کہ یہ قطعاً غلط ہے، میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں اور حضور کے موکل کو بھی سچا پیغمبر یقین کرتا ہوں، لیکن وہی میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے، اس لیے ساز باز کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ بدگمانی کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہ دیجیے۔ میں ہر طرح سے حضور کا غلام ہوں اور آپ کا نوکر ہوں، اور حضور کے ہر حکم کی تعمیل کو باعث سعادت یقین کرتا ہوں، اور اگر آپ میری طرف نظر ترحم سے نہ دیکھیں گے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ یہ باتیں سن کر اسود کا خیال بدل گیا اور قیس کو جانے کی اجازت دے دی۔ قیس وہاں سے نکل کر اپنے مسلمان دوستوں سے ملا اور یہ کہہ کر چلا آیا کہ بس اب اپنا کام پورا کر دو۔ اسود محل سے اٹھ کر باہر آیا، تمام لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قصر کے باہر یعنی محل کے باہر قریباً 100 گائیں اور اونٹ بندھے تھے، ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہاں تینوں مسلمان بھی موجود تھے۔ فیروز کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، فیروز، کیا وہ بات جو تیری نسبت مجھے بتائی گئی ہے غلط ہے؟ اور پھر تلوار دکھا کر کہنے لگا کہ میرا ارادہ ہے کہ تجھے ذبح کر ڈالوں۔ فیروز نے کہا کہ حضور والا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ حضور کی حرم محترم میری چچا زاد بہن ہے، اور ہم اس بات پر بڑے نازاں ہیں کہ حضور نے ہمیں سسرالی قرابت سے شرف دیا ہے۔ حضرت اعلیٰ منصب نبوت پر فائد نہ ہوتے تو ہم کسی بڑی سے بڑی قیمت پر بھی اپنی قسمت حضور کے ہاتھ فروخت نہ کرتے۔
हुजूर की इताअत में हमें हर तरह दीन और दुनिया की फलाह नसीब है। इतने में एक शख्स ने असवद के सामने फेरोज की चुगली खाई और कहने लगा कि ये फेरोज आपका जानी दुश्मन है, आप इसकी बातों से धोखा न खाइए। फेरोज भी सुन रहे थे। असवद ने इताब आमेज निगाहों से फेरोज की तरफ देखकर कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अज़्म मुसम्मम कर चुका हूँ कि कल के रोज़ फेरोज इसके रफ़क़ा को ज़रूर मौत के घाट उतार दूंगा। अब ये लोग वहाँ से चले आए और कैस को बुलाकर बाहम मशवरा करने लगे। हशनस डेलमी ने यह राय दी कि मैं आज़ाद के पास जाकर उसकी राय मालूम करता हूँ, अगर वो इस काम में हमारा हाथ बटाए तो बस इसे ठिकाने लगा दें। हशनस ने आज़ाद के पास जाकर अपना ख्याल जाहिर किया। आज़ाद कहने लगी कि असवद आजकल नहायत चौकन्ना और होशियार हो चुका है। इस हिस्सा मकान के सिवा महल में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पहरा चौकी वगैरह न हो। अलबत्ता इस मकान के अक़ब से नक़ब जनी का मौका है। अगर तुम लोग सरे शाम इस तरफ जाकर नक़ब लगाओ तो वो तुम्हें वहाँ पर कोई आदमी देख नहीं सकेगा। उस वक़्त जो चाहो कर सकते हो। वहाँ असवद का कोई मुआवन भी न मिल सकेगा। तुम्हें उस जगह समाधान रोशन मिलेगा और असला भी मौजूद होगा। इतने में असवद भी दीवान खाना से निकलकर हरम सरा में आया और हशनत को अपनी बीवी से बातें करते हुए पाया। असवद ने सख्त गज़बनाक होकर पूछा कि तू यहाँ क्यों आया? ये कहकर एक घोंसा हशनस के इस जोर से रसीद किया कि वो नीचे गिर पड़ा। ये देखकर आज़ाद ने ऐसी बुरी तरह चीखना चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर दिया कि असवद मबहूत रह गया। आज़ाद नाक भूं चढ़ाकर और असवद को डांट बताकर कहने लगी, ये मेरा दूध शरीक भाई मुझसे मिलने आया है और तू सख्त बेहयाई के साथ इससे ऐसा वहशियाना सलूक करता है। ये कहकर आज़ाद असवद को सख्त सुस्त कहने लगी। असवद हशनस को छोड़कर आज़ाद से माजरत करने लगा और उससे बसद मुश्किल अपना कसूर माफ़ करवाया। वहां से उठकर हशनस ने अपने दोस्तों के पास आकर अपनी कहानी बयान की और ये कहने लगे कि अब हम असवद के शर से मामूल नहीं हैं, फ़ौरन भागने का इंतज़ाम करना चाहिए। उन लोगों पर बदहवासी तारी थी और आलम इस्तराब में कहीं चंपत हो जाने की तैयारियां कर रहे थे कि इतने में आज़ाद का गुलाम हशनस के पास आया और पैगाम दिया कि जो बात मेरे और तुम्हारे दरमियान करार पाई है उसमें गफलत न करना। हशनस ने इसके जवाब में कहला भेजा कि हमारी तरफ से इंशाल्लाह इस काम में सुस्ती नहीं होगी और गुलाम को हर तरह तशव्वी देकर रवाना कर दिया। उन लोगों ने फेरोज से कहा कि तुम भी आज़ाद के पास जाओ और उससे बिलमुशाफा गुफ्तगू करके इस बात को पक्का कर लो। चुनांचे फेरोज ने जाकर बातचीत की। आज़ाद ने फेरोज से भी वही बातें की जो इससे बेशतर हशनस से कह चुकी थी। फेरोज ने कहा कि हम इन अंदरूनी कमरों में नकब लगाएंगे। फेरोज यही बातें कर रहा था कि इतने में असवद भी वहां पर पहुंच गया और अजनबी मर्द को अपनी हमनशीन के पास बैठे देखकर इसकी रगे गैरत में जुम्बिश आ गई। इस पर आज़ाद कहने लगी कि तुमने शायद इसे पहचाना नहीं, ये मेरा चचाजाद दूध शरीक भाई है, मेरा करीब का रिश्तेदार और महरम है। असवद ने आज़ाद के खौफ से और तो कुछ न किया, अलबत्ता फेरोज को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। जब शाम की स्याह चादर फजाए आलम पर मोहित हो गई तो उन लोगों ने जाकर अपना काम शुरू कर दिया और नकब लगाकर अंदर दाखिल हो गए। वहां शमादान रोशन था। उनमें से हर शख्स को फेरोज ही की कुव्वत बाजू पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वो सब में ज्यादा कवि हैकल और मजबूत जवान थे। उन लोगों ने फेरोज को आगे किया और खुद ऐसे मौके पर ठहरे रहे जो पहरेदारों और फेरोज के बीच में था। उन लोगों का यह क़याम उस पेशबंदी पर मबनी था कि अगर बिलफर्ज पहरादार फेरोज पर हमला आवर हों तो ये लोग उसके आड़े आएं। जब फेरोज दरवाज़ा के करीब पहुंचे तो उसने बड़े ज़ोर से खराटों की आवाज़ सुनी और देखा कि आवाज़ जो आज़ाद उसकी बीवी है पास बैठी हुई है। और हैरानी से देखो कि जैसे ही फेरोज दरवाज़ा में जाकर खड़े हुए उसके मौक्कल ने असवद को उठाकर बिठा दिया। अब असवद अपने शैतान की तरफ से यूं गोया हुआ कि फेरोज, तुझे मुझसे क्या सरोकार है जो यहाँ आया है। फेरोज को ये अंदेशा हुआ कि अगर इस वक्त लौटा और मौका को हाथ से जाने दिया तो और इसके साथी भी मारे जाएंगे और आज़ाद भी जिंदा न बचेगी। इसलिए फुर्ती करके असवद से लिपट गया। फेरोज बुलंद बाला और कवियुल जैसा जवान थे। उन्होंने असवद की गर्दन पकड़कर इस जोर से मरोड़ी कि जिस तरह से धोबी कपड़े को निचोड़ देते हैं, और मान उसकी गर्दन तोड़ डाली। जब फेरोज ने असवद को हलाक करके बाहर जाने का इरादा किया तो आज़ाद ने लपक कर उसका दामन पकड़ लिया और कान में कहने लगी कि इससे जिंदा क्यों छोड़े जाते हो। आज़ाद ये समझ रही थी कि असवद अभी तक जिंदा और सलामत है। फेरोज ने कहा कि इत्मीनान रखो, मैंने इसे हलाक करके तुम्हें इसके पंजे जोर से निजात दिला दी है। मरने के बाद असवद के मुंह से इस तरह खर खर की आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बैल डकारता है। ये अजीबोगरीब आवाज़ सुनकर महल के पहरेदार दौड़े हुए आए और पूछना शुरू कर दिया कि ये आवाज़ें कैसी हैं। आज़ाद ने आगे बढ़कर उन्हें अंदर आने से रोक दिया
اور کہنے لگی کہ خاموش رہو، تمہارے پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروز باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ میں نے اسود کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس پر فیروز کے رفیق اندر کو دوڑے اور دیکھا کہ اسود کے منہ سے بدستور خر خر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حشنس نے آگے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب قاتلوں نے باہم مشورہ کیا کہ اپنے دوسرے ہم مشربوں کو اس سانحہ سے کیسے مطلع کیا جائے۔ آخر یہ تجویز قرار پائی کہ صبح کے وقت اس کی عام منادی کرا دی جائے۔ جب صبح ہوئی تو اسود کے مارے جانے کی باقاعدہ منادی کی گئی۔ اس خبر کی اشاعت پر صنعاء کے مسلمان اور کافر دونوں متوحش ہوئے اور شہر میں ہلچل مچ گئی۔ اب حشنس دہلوی نے اذان کہنی شروع کی، جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ الفاظ بھی تھے، اشہد ان ای حلات کذاب۔ اس آواز کے بعد مسلمانوں نے اسود کا سر کفار کی طرف پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اسود کے پیروکار اور محافظوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا اور مسلمان بچوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے جواب میں 70 اسودی کافروں کو پکڑ کر بند کر دیا۔ آخر دشمن مرعوب ہو گئے اور اس فتنہ کے بعد کفار نے اپنے آدمیوں کا جائزہ لیا تو 70 آدمی غائب پائے۔ چنانچہ مسلمانوں سے درخواست کی کہ ان کے آدمی رہا کر دیے جائیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ تم ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کرو اور ہمارے بچوں کو لاؤ تو ہم تمہارے آدمی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ یوں باہم چیزوں کا تبادلہ ہوا اور پھر معاملات طے پا گئے۔ اس کے بعد جب وہاں مسلمانوں کا قرار باقی تسلط ہو گیا تو اسودی لوگ صنعاء نجران کے درمیان صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی کی نظر ہوئے۔ اس طرح صنعاء و نجران اہل ارتداد کے خار وجود سے پاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے علاقوں میں بحال کیے گئے۔ صنعاء کی امارت کے متعلق تھوڑی دیر تک کچھ مناقشہ جاری رہا، لیکن آخر کار سب نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت پر اتفاق کر لیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس قضیہ سے فارغ ہو کر ایک قاصد نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک موجود تھے اور یہ تمام واقعہ بذریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح صحابہ سے فرمایا کہ آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ نے دریافت کی، یا رسول اللہ کس کے ہاتھ سے ہلاک ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ فیروز۔ چند روز کے بعد جب قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر مدینہ الرسول میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچ چکے تھے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر براجمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کو اپنی عہد حکومت میں سب سے پہلی جو بشارت ملی وہ اسود ہی کے قتل کا مزدہ تھا۔ امیر المومنین نے اس نامہ کے جواب میں اہل یمن کو ایک خط لکھا جس میں اسود کی ہلاکت پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اسود مدعی نبوت تھا، اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ کوئی آسمانی کلام بھی اپنے ماننے والوں کے لیے پیش کرے۔ اس لیے قرآن کریم کی نقل کرتے ہوئے کچھ عبارتیں لکھ رکھی تھی جنہیں اس کے پیروکار برہان مقدس کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ مثلا اس نے کچھ آیات یوں لکھی، والمائسات میسا والدارسات درسا یہجون جمعا وفرادا علی قلائس بیض وصفرا۔ یہ اس کی کچھ کلمات تھی جو اس نے لوگوں کے سامنے بیان کی۔ یہ سارا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے الکامل فی التاریخ لابن اسیر الجزری سے بیان کیا ہے۔ یہ تھی اسود عنسی کی پوری داستان جو جھوٹے نبی بننے چلا تھا، لیکن اللہ نے اس کا انجام دنیا ہی میں نہایت ہی رسوا کن کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔